اسلام کے ظہور سے پہلے اہل عرب کی حالت بہت خستہ تھی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے بت کو خدا مانتا تھا۔ ہر گھرانہ اپنے خدا کو چار دیواری میں قید رکھتا۔ کعبہ مکرمہ جو اب بیت اللہ یعنی خدا کا گھر ہے، 360 بت تھے۔ لوگ درختوں کو سجدے کرتے تھے، قبروں پر ناک رگڑتے تھے، جا بجا فتنہ و فساد برپا رہتا، امن و سکون نام کو بھی نہ تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر سالوں لڑائیاں چلتی رہتی، نہ قانون تھا نہ انصاف، لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا، جوا عام تھا، شراب کو ماں کے دودھ سے زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں خداوند تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، ایمان کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کے لیے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ مکہ معظمہ کے نہایت ممتاز خاندان قریش حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر 570 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت سے 2 ماہ پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ چنانچہ آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب کے ذمے آئی، لیکن 2 سال بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب آپ کے سرپرست بنے۔ بچپن کے مصائب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلوں کو ڈھا نہ سکے۔ دراصل حکم الہی نے آپ کی تقدیر میں قوم کی چوپانی لکھ رکھی تھی، چنانچہ بعد میں وہ بنی نوح انسان کے ہادی اعظم بنے۔ جوان ہوئے تو آپ نے ایک امیر بیوہ خدیجہ کی ملازمت اختیار کی۔ آپ نے اپنے فرائض اس خصوص اسلوبی کے ساتھ انجام دیے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور 25 سال کی عمر میں ان سے شادی کر لی۔ اس وقت بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اطوار شروع سے ہی نہایت شائستہ تھے۔ آپ زبان کے میٹھے اور دل کے صاف تھے، کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا۔ ان کے مزاج میں تحمل کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، دشمن کے ساتھ بھی نرمی اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آتے تھے، رحم و کرم کے پتلے تھے، کسی سے کبھی انتقام نہ لیا، نہ کسی کے لیے بددعا کی، راحت و آسائش سے کوسوں دور رہتے، سارے عرب کے تاجدار تھے مگر بوریے پر سوتے اور کھجوریں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ عبادت کا یہ حال تھا کہ ساری ساری رات یاد الہی میں گزار دیتے۔ بت پرستی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ شہر سے باہر غار حرا میں عبادت میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ اسی غار میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ خدا نے آپ کو دنیا کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے اور اپنا پیغمبر بنایا ہے، اسی وجہ سے آپ کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس بشارت کے وقت آپ کی عمر
40 سال کی تھی۔ آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ خدا کی ذات واحد و لا شریک ہے۔ اس کے نزدیک سب انسان برابر ہیں۔ محبت و مساوات انسانیت کی دلیل ہے۔ پڑوسی کو ستانا بدی ہے۔ بدی اور ظلم کا انجام دوزخ کی آگ اور نیکی اور محبت کا پھل جنت ہے۔ ذات پات اور اونچ نیچ کے جھگڑے شیطان نے پیدا کیے ہیں۔ خدا کی ذات کے ساتھ کسی اور وجود کو ساجی یا شریک بنانا کفر ہے۔ بت پرستی، دروغ گوئی، دختر کشی اور شراب نوشی گناہ عظیم ہے۔ راہ مولا میں روپیہ پیسہ تقسیم کرنا ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ کافر اور جاہل لوگ آپ کی تعلیم سے چڑ گئے۔ آپ کی مخالفت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کو مجبوراً مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہ واقعہ 622 کا ہے۔ اسلامی کیلنڈر یعنی سال ہجری اسی سن سے شروع ہوتا ہے۔ مدینہ میں لوگوں نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ پر ایمان لانے لگے۔ آپ کی تعلیم صداقت اور سادگی پر مبنی تھی، اس لیے اسلام بہت جلد پھیلنے لگا۔ 632 میں آپ کی وفات کے وقت مسلمان سارے عرب پر چھا چکے تھے۔ آج دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں مومن نہ بستے ہوں۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو خاتم المرسلین یا خاتم الانبیاء کہتے ہیں، یعنی آپ دنیا کے آخری نبی ہیں۔